شہر قائد کے علاقے صدر میں ڈینٹل کلینک پر نامعلوم شخص کی فائرنگ سے چینی ڈاکٹر ہلاک جبکہ خاتون سمیت دو غیر ملکی زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ مریض بن کر کلینک میں داخل ہوا اور کچھ دیر وہیں بیٹھنے کے بعد موقع دیکھ کر غیر ملکی شہریوں پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر دو غیر ملکی میاں بیوی زخمی ہوئے جبکہ ایک غیر ملکی شخص ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے۔ ایس پی ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے گولیوں کے 7 عدد خول ملے ہیں، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کراچی کے علاقے صدر میں واقع کلینک پر فائرنگ اور چینی باشندے کی ہلاکت کی پرزور مذمت اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ رانا ثناء اللہ نے چیف سیکریٹری سندھ سے فائرنگ کے واقعے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات ناقابل برداشت ہیں، ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور چینی باشندوں کی سیکیورٹی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی چائنیز شہری کی ہلاکت پر نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ہدایت دی کہ قاتل کو فوری طور پر گرفتار کر کے انہیں رپورٹ پیش کی جائے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک چینی ہلاک جبکہ چینی ڈاکٹر ایچ یو رچرڈ اور ان کی اہلیہ زخمی ہوئی ہیں۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات برادرانہ ہیں اور انہیں کسی سازش کے تحت سبوتاژ کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اس قسم کے واقعات ناقابل برداشت ہیں اور کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد صوبے کا امن بحال کیا ہے تاکہ لوگ پرامن طریقے سے اپنی زندگیاں گزار سکیں اور صوبہ ترقی کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کراچی میں چینی باشندوں پر دہشت گردی کے حملے کی مذمت اور ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے فائرنگ سے زخمی ہونے والے چینی شہریوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا، واقعے کی تحقیقات کو فوری مکمل کر کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے اور ایسے بزدلانہ اور ناقابل برداشت حملوں سے ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری پاک چین دوستی میں دراڑیں نہیں ڈالی جا سکتی۔ واضح رہے کہ چین کا کہنا ہے کہ کراچی میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والا شخص ان کے ملک کا شہری نہیں ہے۔ بیجنگ میں پریس کانفرنس کے دوران چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے کہا کہ ہم فائرنگ سے ہلاک ہونے والے کے لیے تعزیت اور زخمیوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہلاک ہونے والا شخص چینی شہری نہیں ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ واقعے کی ذمہ داری سندھو دیش پیپلز آرمی نامی نسبتاً غیر معروف تنظیم نے قبول کر لی ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل کھرل نے کہا، فیملی تھی، ہسبینڈ وائف، وہ کلینک کے اونرز ہیں اور ایک ان کا اسٹاف تھا جو ایکسپائر کر گیا ہے۔ سو اب تینوں چائنیز نژاد کے لوگ تھے، ایک فیملی اور ایک اسٹاف، اور جو اب تک ہمارے پاس ڈیٹیل آئی ہے کہ وہ ڈول نیشنل سے اور 40 سال سے یہاں پہ ان کا یہ کلینک تھا جس پہ مختلف لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے تھے، اور آج بھی یہ جو حملہ آور شخص جو آیا ہے یہاں پہ، وہ اس نے بھی ٹریٹمنٹ کا بہانہ بنا کے وہ یہاں آیا ہے اندر، اور اس نے اس کے بعد یہ ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ زاہد مرزا، TNN نیوز، کراچی۔